نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، علامات قیامت کا موضوع چل رہا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے علامات قیامت میں بھی حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ذکر چل رہا ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج بھی ان کی آمد علامات قیامات میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ذوالقرنین نے ایک تیسرا سفر کیا تھا جس کا رخ شمال کی جانب تھا۔ وہاں پر ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کی تھی جو سد کہلاتی ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے اتنی بات تو صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی طاقت و تاراج سے بچاؤ کے لیے ایک دیوار قائم کی تھی، جس میں اہل علاقہ نے افرادی طور پر وسائل کے ساتھ ذوالقرنین کا ہاتھ بٹایا تھا۔ لیکن قرآن و حدیث اس مسئلے کی تحقیق کو اپنا موضوع نہیں بناتے کہ جغرافیائی طور پر بھی اس دیوار کی تعیین کی جائے کہ وہ کہاں واقع ہے اور کس سمت میں واقع ہے۔ تو قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے اس حوالے سے کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ تو اس لیے اس موقع پر سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں اس بات کو راسخ کر لینا چاہیے کہ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جغرافیائی مسائل میں سے ہے۔ پھر اس بات کو بھی فراموش نہ کیجیے کہ قرآن کریم نے اس دیوار کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سیاح اور ماہرین جس دیوار میں وہ صفات موجود پائیں اسی دیوار کو سد ذوالقرنین قرار دیں، اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہی وہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی، کیونکہ قرآن کریم نے اس کا نقشہ ہی ایسا کھینچا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں سب سے پہلے اس دیوار کی ہیئت قضائی کو قرآن کریم کی مدد سے معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم سے اس مضمون کو آپ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ذوالقرنین نے ایک اور مہم کی تیاری کی، پھر سفر پر روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ جب وہ دو دروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے ورے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کوئی بات نہ سمجھ پاتی تھی۔ انہوں نے اشارہ یا ترجمان کے ذریعے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی اجرت یا ٹیکس واجب الادا مقرر کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد قائم کر دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے جو حکومت عطا فرما رکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے افرادی قوت سے تم میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر دوں گا۔ میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر کر دی تو حکم دیا کہ بھٹیاں لگا کر اسے دھونکو۔ جب وہ لوہا آگ کی طرح ہو گیا تو حکم دیا کہ اس پر اونڈیلنے کے لیے پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 93 سے لے کے 96 تک کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ سننے سے کچھ امور واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ذوالقرنین کا تیسرا سفر ایسی جگہ پر جا کر ختم ہوا جہاں دو پہاڑی درے موجود تھے۔ نمبر 2، ان دروں کی دونوں جانب مختلف اقوام آباد تھیں۔ پچھلی جانب کی جو قوم تھی وہ وحشی قوم تھی، وہ اگلی جانب کی قوم کے پاس آ کر فساد برپا کیا کرتی تھی۔ نمبر 3، ان دونوں پہاڑی دروں کو بند کرنے سے پچھلی جانب جو وحشی قوم آباد تھی ان کے حملوں سے حفاظت ہونے کا کامل یقین تھا۔ نمبر 4، ذوالقرنین نے ان پہاڑی دروں کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلے لوہے کی چادریں منگوائیں۔ نمبر 5، لوہے کی ان چادروں سے ہی اینٹ پتھر کے بغیر ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کی، یعنی ایک لوہے کی دیوار تعمیر کی۔ نمبر 6،
جب دونوں دریں بند ہو گئے اور لوہے کی وہ دیوار پہاڑ کی چوٹی سے باتیں کرنے لگی تو ذوالقرنین کے حکم سے اس دیوار کو آگ سے خوب اچھی طرح دھونکا گیا۔ پھر نمبر 7 پھر لوہے کی اس گرم دیوار میں پگھلا ہوا تانبا یا سیسا ڈالا گیا تاکہ وہ خوب مضبوط ہو جائے۔ یوں سد سکندری کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ ان 7 نکات کو آپ اپنے ذہن میں حاضر رکھیے۔ اب اس حقیقت پر غور فرمائیے کہ اس وقت دنیا میں بہت ساری دیواریں موجود ہیں جن میں سے ہر ایک دیوار کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ یہ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار ہے، اور ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق اس دیوار کا محل وقوع متعین کر رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے میں قصص القرآن سے ان دیواروں کا مختصر تعارف پیش کروں گا جن کے بارے میں سد ذوالقرنین ہونے کا امکان موجود ہے، پھر راجح قول اور اس کی وجوہ ترجیح ذکر کروں گا۔ چنانچہ مجاہد ملت حضرت علامہ حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ قصص القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ تعیین صد سے پہلے یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ یاجوج و ماجوج کی طاقت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم سے نالاں تھے، تو دوسری جانب تبت اور چین کے باشندے بھی ان کی شمالی دست برد سے محفوظ نہ تھے۔ اس لیے صرف ایک ہی غرض کے لیے، یعنی قبائل یاجوج و ماجوج کے شر و فساد اور لوٹ مار سے بچنے کے لیے مختلف تاریخی زمانوں میں متعدد سد تعمیر کی گئیں۔ ان میں سے ایک سد وہ ہے جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دیوار تقریباً 1000 میل طویل ہے۔ اس دیوار کو منگولی اتکودہ کہتے ہیں اور ترکی میں اس کا نام بوقورقہ ہے۔ دوسری سد وسط ایشیا میں بخارا اور ترمز کے قریب واقع ہے اور اس کے محل وقوع کا نام دربند ہے۔ یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں موجود تھی، اور شاہ روم کے ندیم خاص سیلا برجر جرمنی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اندلس کے بادشاہ کسٹیل کے قاصد کلامچو نے بھی اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ یہ سن 1403 میں اپنے بادشاہ کا سفیر ہو کر جب تیمور صاحب قراء کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس جگہ سے گزرا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ باب الحدید کی سد موصل کے اس راستے پر ہے جو سمرقند اور ہندوستان کے درمیان واقع ہے۔ تو یہ 2 سدیں ہیں، اور تیسری سد جو ہے وہ روس کے علاقے داغستان میں ہے۔ یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ بعض مورخین نے اس کو الباب بھی لکھ دیتے ہیں، اور یاقوت حمی نے تو معجم البلدان میں، ادریسی نے جغرافیہ میں، اور بستانی نے دائرۃ المعارف میں اس کے حالات کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ان تمام کتابوں نے اس سد کے جو روسی علاقے داغستان میں واقع ہے اس کے بارے میں جو ایک تجزیہ ہوا ہے اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ داغستان میں دربند ایک روسی شہر ہے۔ یہ شہر بحر خزر یعنی کاسپین غربی کے کنارے واقع ہے۔ اس کا عرض البلد 43/3 شمالاً اور طول بلد 48/15 شرقاً ہے۔ اس کو دربند انوشیرواں بھی کہتے ہیں اور باب الابواب کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اس کے اطراف و جوانب کو قدیم زمانہ سے 4 دیوار گھیرے ہوئے ہیں جن کو قدیم مورخین ابواب الالبانیہ کہتے آئے ہیں۔ اب یہ خستہ حالت میں ہے، اور اس کو باب الحدید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سد کی دیواروں میں لوہے کے بڑے بڑے پھاٹک لگے ہوئے ہیں۔ جب اسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے اندرونی حصوں میں بڑھتے ہیں تو وہاں اندرونی حصوں میں بھی ایک درہ ملتا ہے جو درہ داریال کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کاکیشیا کے بہت بلند حصوں سے گزرتا ہے۔ یہاں ایک چوتھی سد ہے جو قفقاز
یا جبل قوقا یا جبل قاف کی سد کہلاتی ہے، اور یہ سد دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہے۔ بستانی اس کے متعلق لکھتا ہے، اور اس کے قریب ایک اور سد ہے جو غربی جانب بڑھتی چلی گئی ہے۔ غالباً اس کو اہل فارس نے شمالی بربروں سے حفاظت کی خاطر بنایا ہوگا، کیونکہ اس کے بانی کا صحیح حال معلوم نہیں ہو سکا۔ بعض نے اس کی نسبت سکندر کی طرف کر دی، بعض نے کسری و نوشیروان کی جانب، اور یاقوت کہتا ہے کہ یہ تانبا پگھلا کر اس سے تیار کی گئی ہے۔ انسائکلوپیڈیا اور برٹانیکا میں بھی دربند کے مقالے میں اس آہنی دیوار کا حال قریب قریب اسی طرح بیان کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب چونکہ یہ ساری دیواریں شمال ہی میں بنائی گئی ہیں اور ایک ہی ضرورت کے لیے بنائی گئی، یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے، اس لیے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کی تعیین میں سخت اشکال پیدا ہو گیا ہے۔ اسی لیے مورخین میں ہم اس بات پر سخت اختلاف پاتے ہیں۔ اس اختلاف نے ایک دلچسپ صورت اختیار کر لی ہے، اس لیے کہ دربند کے نام سے دو مقامات کا ذکر آتا ہے، اور دونوں مقامات میں سد یا دیوار بھی موجود ہے، اور اس دیوار کو بنانے کی غرض بھی ایک ہی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 202 پر سد ذوالقرنین کا محل وقوع متعین کرتے ہوئے حضرت سیوہاروی تحریر فرماتے ہیں، سد ذوالقرنین کے متعلق قرآن عزیز نے دو باتیں صاف صاف بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سد دو پہاڑوں کے درمیان تعمیر کی گئی ہے، اور اس نے پہاڑوں کے درمیان اس درے کو بند کر دیا ہے جہاں سے ہو کر یاجوج ماجوج اس جانب کے بسنے والوں کو تنگ کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے، سد کے حوالے سے آیت کریمہ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، کہ یہاں تک کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے اس طرف ایک ایسی قوم کو آباد پایا جن کی بات وہ پوری طرح نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، بلا شبہ یہ یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ سد چونے یا اینٹ گارے سے بنی ہوئی نہیں ہے، بلکہ لوہے کے ٹکڑوں سے تیار کی گئی ہے جس میں پگھلا ہوا تانبا شامل کیا گیا ہے۔ تو فرمایا اجعل بینکم و بینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، میں تمہارے اور ان کے یعنی یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک موٹی دیوار قائم کر دوں گا، تم میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ، یہاں تک کہ پہاڑ کے دونوں پھاٹکوں یعنی دونوں چوٹیوں کے درمیان جب دیوار کو برابر کر دیا تو اس نے کہا کہ دھوکو، یہاں تک کہ جب دھوک کر اس کو آگ کر دیا کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا تاکہ میں اس پر اس کو ڈالوں۔ تو قرآن عزیز کی بتائی ہوئی ان دونوں صفات کو سامنے رکھ کر اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بغیر کسی تعویل کے قرآن کریم کی ان آیات کا مصداق کون سی دیوار ہو سکتی ہے، اور کس دیوار پر کس سد پر یہ صفات ٹھیک سے صادق آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس سد پر بحث کرنا چاہتے ہیں جو دربند یعنی حصار میں واقع ہے۔ میرے خیال میں درس یہ قصہ لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ جو دیواریں ہیں تینوں ان پر بحث جو ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قیامت کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ میں نے کچھ 4 دن سے میرے دروس آ نہیں رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے چھوٹے بھائی قاری عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک ہی برین ہیمریج ہو گیا تھا، بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے دماغ کی نس پھٹ گئی تھی، جن کی وجہ سے وہ 4 گھنٹے میں ہی تقریباً ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس کے دکھ میں ہم اور ہمارے گھر کے سارے افراد مبتلا تھے۔ اللہ پاک سے ان کے حق میں آپ ضرور سب دعا کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی میرے چھوٹے بھائی کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، پسماندگان میں 6 بچے ہیں ان کے، اور ان کی ایک اہلیہ ہیں، والدہ بھی ہیں، اور ہم سب بھائی ہیں۔ ہمارا تیسرے نمبر کا بھائی تھا، 34 سال عمر تھی، نوجوانی میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ سب حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔